السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس میں چونکہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ حرمت والے مہینوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں حرمت والے مہینے، تو اس میں پھر بڑا ایک مذہب پرستی کی وجہ سے جو ایک ذہن میں سوال ابھرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے تھے، آج بھی وہی مہینے ہونے چاہیے یا مختلف ہونے چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ہم اسی کے اوپر ذرا اس آیت کی یہ جو انٹرپریٹیشن ہے شروع میں اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے، ان کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ اور اس میں پھر یہ بھی چیز آ جائے گی کہ اس دور میں جو حرمت والے مہینے جو بھی تھے، تو کیا آج بھی وہی مہینے حرمت والے ہونے چاہیے یا اس میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ بنیادی جو قانون ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کی جزیات جو ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں زمانے کے حالات واقعات کی وجہ سے، علم اور تحقیق کی وجہ سے، وہ جو معاشرے کے اندر جو تمدن معاشرت جو بدل رہی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بدلتا ہے، ویسے ویسے اس کی تہذیب اور تمدن میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کی روح سے اس قوم کا جو وے آف لیونگ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، رسم و رواج بھی بدل جاتے ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں جو قانون الہی وہ تو فکس ہے نا کہ حرمت والے مہینے ہونے چاہیے، تو کون سے ہونے چاہیے اس کو قرآن فکس نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں نا، حرمت والے مہینوں کی بات کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کون کون سے مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اس لیے نہیں بات کرتا کہ اس دور میں جب حکم دیا جا رہا تھا تو لوگوں کا جو انداز تھا رہنے سہنے کا، ان کے جو رسم رواج تھے، اس کی روح سے ان کو کون سے مہینے سوٹ کرتے تھے، کون سے نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو مہینے فار ایگزامپل پاکستان کے اندر کسی قوم کو سوٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ باقی ایشیا کے دوسرے ملکوں میں نہ ہو، یورپ میں معاملہ بالکل اس سے الٹ ہو۔ تو اس لیے قرآن کریم ایسی چیزیں جو قیامت تک مسلسل نہیں رہ سکتی، وہ جو جزیات ہوتی ہیں ان کو قرآن فکس نہیں کرتا، ان کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ ان جزیات کو لوگوں کے ذہن کے اوپر، لوگوں کے ماحول کے مطابق، زمانے کے حالات کے مطابق وہ چھوڑ دیتا ہے کہ جس قسم کے حالات ہوں اسی طرح کی وہ اپنی جزیات جو ہیں وہ خود ڈیفائن کر لیں۔ اس لیے قرآن کریم جن چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتا، یہ بھی انسانوں کے لیے بڑی رحمت ہے، ورنہ انسانوں کو مشکل پڑ جانی تھی کہ جو چیزیں اللہ نے جزیات اگر ڈیفائن کر دی ہوتی تو آج مشکلات بڑھ جاتی اور یہ دین پھر قیامت تک چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جزیات کو اللہ نے پہلے ڈیفائن نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فار ایگزامپل کچھ مہینے اگر کوئی انہوں نے حرمت والے مقرر کر دیے تھے، آج وہی مہینے حرمت والے مقرر نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ زمانے کے حالات بدل گئے، گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، آپ دوسرے ملکوں کے حساب سے اپنے بائی لاز بناتے ہیں، تو چینج ہو جاتی ہیں نا چیزیں۔ تو اس لیے یہ شروع میں یہ چیز سمجھ لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے، یہ ہے اصل حکم۔ تو وہ کیوں کہتا ہے کہ حرمت والے مہینے ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے جب انسان رہتے ہیں ان میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو جنگ ہے کسی بھی کوئی بھی قوم ہو، اقوام کے درمیان جنگیں مسلسل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسلسل جنگوں سے ایک تو ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لوگوں کا روزگار ختم ہو جاتا ہے، لوگ جو ہیں سروائیو نہیں کر سکتے، لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اگر جنگ مسلسل ہو تو لوگ کیسے سوچیں گے سمجھیں گے، امن کی طرف کیسے آئیں گے، امن کی بات کیسے سوچیں گے، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مسلسل جنگ نہ کی جائے۔ اگر جنگ کوئی چھیڑ دی جائے تو پھر پہلے سے ایک ضابطہ بناؤ کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں
تو اس میں پھر اپنے زمانے کے حالات واقعات کے مطابق یہ طے کر لو کہ فلاں مہینے میں ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی قوم جب اپنا معاشی نظام بناتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتی، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ مہینے تو جو ہیں وہ پوری دنیا میں حرمت والے ہیں، اس مہینے میں تو کوئی ملک جو ہے دوسرے ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر انسرٹینٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کی منصوبہ بندی ہی نہیں کر سکتے، نہ اپنے ملک کے لیے نہ اپنی قوم کے لیے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مسلسل جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی وقفہ ہونا چاہیے اور وہ متعین ہو، وہ آپ خود ڈیفائن کر لیں اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ عہد نبوت میں کون سے مہینے حرمت والے تھے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حرمت والے مہینے ہونے چاہیے، کون سے ہونے چاہیے؟ ہر دور ہر زمانہ کے حالات اور واقعات کے مطابق ہونے چاہیے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے، وہ تم خود فیصلہ کرو۔ تو وہ کہتا ہونے چاہیے، اور کتنے ہونے چاہیے یہ بھی تم فیصلہ کرو گے۔ دیکھیں اس نے یہاں پر کوئی تعداد نہیں بتائی کہ اتنے مہینے یا فلاں مہینہ، تو نہ تعداد بتائی ہے نہ مہینوں کے نام بتائے ہیں، تو خود ڈیفائن کریں گے کہ کتنے مہینے اور کون کون سے مہینے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو یہاں پر یہ شروع میں بات ہو گئی۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح سے مناسب وقفہ ہو جائے، حرمت والے مہینے طے کیے جائیں، جیسے UN ہے وہ اب طے کراتا ہے کہ اس طرح جنگ نہیں کرنی، یہ جنگی قوانین ہے، ان کی یہ وائلیشن ہے، اس طرح سے کوئی ملک وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف سینکشنز لگیں گے۔ یہ بالکل قرآن کریم کا ہی اصول ہے جو UN نے اپلائی کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو کمزور ملکوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کا فعل ہے، لیکن یہ بنیادی جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن کا دیا ہوا ہے جو UN نے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مناسب وقفہ رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ صلح اور امن کا جو امکان ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ سال میں کچھ ایسے مہینے ہونے چاہیے کہ جس میں جنگ نہ کی جائے، یہ ہے حرمت والے مہینوں کا اصل مقصد۔ تو پھر اس صورت میں پھر ممکن ہوتا ہے کہ اس میں کسی وقت وہ بیٹھ کر وہ سوچیں کہ ہم نے جنگ بند کرنی ہے یا آئندہ کے لیے ہمارا یہ لاہ عمل ہوگا۔ یہ چیز پھر لوگوں کو امن کی طرف لے کے جاتی ہے، معاہدہ کی پاسداری ہو اس کے اندر۔ تو اس میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ معاہدہ طے پا جائے، ایک وہ منشور بن جائے ورلڈ آرڈر کا کہ اس کے تحت فلاں سال کے فلاں مہینوں میں یا فلاں کنڈیشن میں جنگ نہیں کرنی، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فریق اس کی خلاف ورزی کرے اس معاہدے کی، تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ پھر اس معاہدے کو توڑنے کی صورت میں اگر تمہارے خلاف کوئی جنگ کرتا ہے تو پھر تم بھی اس کے خلاف جنگ کر سکتے ہو۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق جو ہے معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے جنگ مسلط کر دے اور دوسرا فریق جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے اور اپنا نقصان کراتا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے خلاف اتنی جنگ کی جائے گی تاکہ آئندہ اس کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرے، تو اس کا جو فتنہ و فساد ہے اس کو روکا جائے گا جنگ کے ذریعے سے، جنگ کا جواب دے کر، اس کا ڈیفنس کر کے۔ تو یہ بنیادی چیز شروع میں سمجھ لیں۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں، آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ قرآن کریم یہاں پر کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے وہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کہ جب معاہدہ کی پاسداری دونوں فریق کریں گے تو پھر ہی معاہدہ رہے گا نا۔ اگر دوسرا فریق جو ہے اس کو معاہدہ کو توڑ دے اور حملہ کر دے، جنگ کرے، تو پھر کہتا ہے کہ پھر تو یہ حرمت والا مہینہ نہیں رہے گا، پھر تو جواباً جو ہے وہ دفاع کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ حرمت والا مہینہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے، یعنی تمام جو فریقین ہیں وہ جنگ بندی کی جو تجویز ہوئی ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں، اس معاہدہ کو توڑیں نہ۔ اگر توڑیں گے تو پھر جنگ کی جائے گی۔ اور آگے کہتا ہے کہ والحرمات قصاص، اور سب جو حرمات ہیں وہ بدلے کی چیزیں ہیں۔ قصاص کا مطلب ہی ہوتا ہے بدلہ۔ تو یہ بدلے کی چیزیں، کیا مطلب کہ یہ عدل بدل ہے۔ اگر ایک قوم، فرض کریں دو فریق ہیں، دونوں معاہدہ کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، تو حرمت ہو جائے گی۔ ان میں سے کوئی بھی فریق جو ہے
وہ اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرا فریق جو ہے پھر مجبوراً دفاع میں فائٹ کرے گا، یہ ہے۔ تو یہ بدلے کی چیزیں ہیں، کیونکہ ایک فریق نے تو یہ کام کرنا نہیں، تو اس میں تو فریق یا فریقین ہوتے ہیں، تو باقی لوگ بھی اگر سارے اس کی پابندی کرتے ہیں تو تب یہ حرمت رہے گی۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر یہ حرمت نہیں رہے گی، پھر تو مجبوراً جنگ کرنا پڑے گی۔ اور آگے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا ہے، تو تم ڈیفنس میں اس کے فائٹ کرو گے، تو پھر اس میں یہ چیز خیال رکھنا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زیادتی کرے اور تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دے، تو کہتا ہے کہ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، تو جس قدر، یہ بمثلی کے الفاظ ہیں، مثل، تو جس قدر جس قوم نے تمہارے خلاف زیادتی کی ہے تو تم بھی اس قوم کے خلاف اسی قدر زیادتی کرو۔ یہاں پر بمثل کے الفاظ ہیں، یعنی جتنی زیادتی مخالف فریق نے کی ہے اتنی ہی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، بمثل کا لفظ لا کر کہہ رہا ہے کہ اتنا ہی تکلیف پہنچانی ہے، اتنی ہی ضرب لگانی ہے، جتنی ضرب جو ہے دشمن نے یا مخالف فریق نے لگائی ہے معاہدہ امن کی خلاف ورزی کر کے، تو اتنی ہی ضرب لگانی ہے، اتنی ہی جنگ لڑنی ہے، اتنا ہی فائٹ کرنا ہے، اتنی ہی چوٹ لگانی ہے۔ تو یہ پر یہاں پر یعنی کہتا زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ کے قانون کی نگہداشت کرو۔ کیا مطلب؟ ان قوانین کو اپنے سامنے رکھو اور ان کی روح سے یہ خیال رکھو کہ اگر تم نے ان قوانین کی وائلیشن کی، کسی قسم کی کوئی زیادتی کی، تو پھر تباہ کن انجام جو ہے وہ تم کو گھیر لے گا۔ تو آگے کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، کیا کہتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، اور کہتا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ کا جو قانون ہے، اس کی جو تائید اور نصرت ہے، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ متقین کون؟ جو ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس قانون کی وائلیشن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا انجام برا نہ ہو۔ تو ایسے جو لوگ متقین ہیں، اللہ کے قانون کی نگہداشت کرنے والے، اس کو فالو کرنے والے، اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے انہی کی تائید میں ہوتا ہے۔ تو آخر الامر جو کامیابی ہوتی ہے وہ متقین کی ہی ہوتی ہے، زیادتی کرنے والوں کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ چیز کہہ رہا ہے، بار بار سٹریس دے رہا ہے، اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی میٹر میں زیادتی نہیں کرنی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اگر زیادتی کریں تو اتنی ہی زیادتی کرنی ہے، یہاں پر بمثل کا لفظ لے کر آ رہا ہے کہ اتنی ہی زیادتی کرنی ہے جتنی زیادتی دشمن نے یا مخالف فریق نے کی ہے۔ اور وہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے قانون کو سامنے رکھو اور ڈرو اس چیز سے کہ اگر تم نے زیادتی کی تو پھر تمہارا انجام بہت تباہ کن ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو اس طرح کی جو قرآن کی آیات ہیں وہ عدل و انصاف کو سامنے لے کر آتی ہیں، وہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کو امن کی طرف لے کر آتی ہیں، معاہدے کی پاسداری سکھاتی ہیں، یہ سکھلاتی ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، جس قدر کسی نے چوٹ یا ضرب لگائی ہے اتنی ہی لگانی ہے، اس سے آگے، حد سے آگے نہیں بڑھنا، اور اللہ کے قوانین کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ اور حرمت والے مہینے کا میں نے آپ کو کنسپٹ بتا دیا، کیونکہ اس کے اوپر مجھے بڑے فون آتے ہیں کہ جی حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ بھائی آج اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائیں کہ عہد نبوت میں حرمت والے مہینے فلاں فلاں تھے، تو اس کا آج ہمیں کیا فائدہ؟ آج تو حالات بدل گئے ہیں، آج تو وہ حالات نہیں رہے جو عہد نبوت یا عہد صحابہ کے تھے، تو وہ تو بدل گئے۔ آج حرمت والے مہینے ہمارے ماحول کے مطابق ہوں گے، جو ہمارا جو زمانے کے حالات کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آج ہم فیصلہ کریں گے کہ کتنے مہینے حرمت کے ہیں اور کون کون سے ہونے چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں قرآن کریم کا اصول، ثم تفکروا، اس کی روح سے جب آپ خود غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کے اوپر قرآن کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔